بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان شیطان کے لیے تعزیانہ ہے۔ اذان کے کلمات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ شیطان اس کے سننے کی تاب نہیں رکھتا، اور جب اذان شروع ہوتی ہے تو وہ بدحواسی کے عالم میں ہوا خارج کرتے ہوئے 36 میل یعنی تقریباً 66 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کے کلمات اس کے کان میں نہ پڑ سکے، پھر اذان کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اقامت یعنی تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت ختم ہوتے ہی پھر واپس ہو جاتا ہے، اور نمازی پر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یعنی بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے تاکہ نماز سے ذہن ہٹ جائے، حتیٰ کہ ان وساوس میں پڑھ کر نمازی کو یہی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ اذان اسلام کا شعار ہے۔ اذان اسلام کا اہم ترین شعار ہے اور اس بات کی کھلی علامت ہے کہ جس جگہ سے اذان کی آواز آ رہی ہے وہ جگہ اسلامی آبادی پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جس بستی پر حملے کا ارادہ ہو، اگر وہاں سے اذان کی آواز آنے لگے تو اس پر حملہ روک لیا جائے اور قتل و قتال سے پوری طرح اجتناب کیا جائے۔ اسی بنا پر حضرات فقہاء اکرام نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شہر کے لوگ اذان نہ دینے پر اتفاق کر لے تو ان سے جنگ کی جائے گی اور اذان جاری کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اذان کا جواب دینا باعث ثواب ہے۔ اذان کا جواب دینا بہت ثواب کا عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مؤذن کے کلمات اذان دہرائے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اذان کے بعد یہ دعائے وسیلہ پڑھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے اللہ، اے اس مکمل دعوت اور قائم شدہ نماز کے مالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ یعنی جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے اور فضیلت اور برتری سے سرفراز فرمائیے، اور آپ کو اس مقام محمود پر فائز فرمائیے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ بہرحال اذان کے جواب کا اہتمام کرنا بہت نفع بخش ہے، اس میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اذان کے جواب کا بالکل اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اذان ہوتی رہتی ہے اور لوگ اپنی باتوں میں اور دیگر مشغولیات میں مصروف رہتے ہیں اور جواب دینے اور بعد میں دعا پڑھنے کی فکر نہیں کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ آدمی مؤذن کی اذان سن کر اس کا جواب نہ دے۔